الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ بأن یدع طعامہ وشرابہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث شریف میں ایک نہایت ہی اہم بات بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد کوئی روزہ دار کسی کی غیبت کرتا ہے یا غیبت کرتا ہے، اس کی پیٹھ پیچھے اس کی عدم موجودگی میں اس کی برائی بیان کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا کھانا اور پینا چھوڑنے سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس حدیث شریف میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ کوئی آدمی روزہ رکھنے کے بعد کسی کی غیبت کرتا ہے یا غیبت کرتا ہے، اس کی عدم موجودگی میں اس کی برائی بیان کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے کھانے یا پینے کو چھوڑ دینے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ کوئی آدمی روزے دار ہے، روزہ رکھا ہے، اس نے صبح کو سحری کھائی ہے، سارا دن اس نے بھوک پیاس برداشت کرنی ہے، مگر وہ ساتھ ہی ساتھ اور کام بھی کرتا ہے جو کہ شریعت میں ممنوع ہے۔ مثلا وہ لڑائی جھگڑا بھی کرتا ہے، کسی سے ایسی خام کا الجھ جاتا ہے، یا بد زبانی کرتا ہے، کسی کو گالی نکالتا ہے، یا کسی کی غیبت کرتا ہے، تو اسلامی تعلیمات کے مطابق اس کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ کچھ ائمہ اس بات کے قائل بھی ہیں کہ غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، مگر مکروہ ضرور ہو جاتا ہے، اس کے مکروہ ہونے میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ غیبت کرنا، کسی کی عدم موجودگی میں اس کی برائیاں بیان کرنا، یہ بات ہمارے معاشرے میں یہ برائی جڑ پکڑ چکی ہے اور یہ معمول کی بات بن چکی ہے۔ جہاں کوئی چار آدمی اکٹھے ہوتے ہیں، خواتین ہیں، حضرات ہیں، تو پسندیدہ موضوع یہی ہوتا ہے یار وہ جو فلانا شخص ہے اس نے یہ کام کیا ہے، اور دیکھو تو صحیح آپ اس نے یہ بات کہی ہے، ویسے کسی سے جو ہے اس نے کسی کا حق دبا لیا ہے، اس نے یا کسی کو اس طرح ہوا ہے، کسی کو ڈانٹا ہے، اس کی برائیاں بیان کرتے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں یار ہم یہ جو بات کر رہے ہیں نا، تو یہ تو اس میں جو ہے برائیاں موجود ہیں، ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اسی طرح خواتین میں یہ بات ہوتی ہے کہ بہن دیکھو اس نے تو فلاں نے یہ کام کیا ہے، کہ جب رشتہ کیا بعد میں جواب دے دیا، اب دیکھو وہ تو یہ کام کرتی ہے کہ خاوند کہتا رہتا ہے کہ یہ کام کرو، مگر ہنڈیاں صحیح نہیں پکاتی، کبھی مرچ زیادہ کبھی نمک زیادہ، وہ بیچارہ باہر سے آتا ہے رات کو تھکا ہوا، تو نہ اس کو پوچھتی ہے نہ اس کی خدمت کرتی ہے، جیسا سالن پکا ہے بے مزہ کڑوا لا کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ دیکھو تو صحیح یہ بات کوئی کرنے والی ہے۔ پھر ساتھ بھی کرتے ہیں کہ بہن دیکھنا بتانا نہیں کسی کو، ہم تو ویسے ہی دل لگی کے طور پر یہ بات کر رہے ہیں۔ تو آپ سے پوچھا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو بات جو برائی کسی کی بیان کی جا رہی ہے کسی محفل میں، اس کی عدم موجودگی میں، اگر وہ برائی اس میں فی الواقعی موجود ہو تب بھی غیبت ہے،
آپ نے جواب دیا تبھی تو غیبت ہے، یعنی جو بات، جو برائی، جو اخلاقی طور پر غلط بات اس سے منسوخ کی جا رہی ہے، اگر پھر واقعی ہے تبھی تو غیبت ہے، ورنہ بہتان ہے۔ تو احادیث شریف کے مطابق جو آدمی کسی غیبت کرتا ہے، اور دیکھیں کہ شیطان ابلیس نے ایسا انسان کو اس کام میں الجھا دیا ہے کہ ان باتوں سے تھکتا ہی نہیں ہے۔ یہ ایسا موضوع ہے، گھنٹوں وہ کسی موضوع پر بات کرتا رہے، کسی برائیاں بیان کرتا رہے، تھکتا نہیں، بلکہ اسے مزہ آتا ہے۔ دیکھو تو صحیح یار، اس نے ایسے کیا ہے، اس نے ایسے کیا ہے، انداز میں تمسخر ہوگا، اس کا مذاق اڑانے کا جو ہے وہ انداز ہوگا، طریقہ ہوگا، اور ساتھ ڈرتے بھی کہتے ہیں دیکھنا یار، خیال کرنا وہ کھڑا تو نہیں ہے باہر، ہماری باتیں سن تو نہیں رہا، اور بھائی خیال کرنا، ہم تو ایسی بات کر رہے ہیں، اور ڈرتے بھی ہیں۔ یہ غیبت کی نشانی ہے کہ بات تو کی، اگر خیال کرنا بھائی کسی کو بتانا نہیں ہے، ہم تو یار ایسی دل لگی کر رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں پتا کہ اس دل لگی کرنے میں خود کا اپنا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ اس طرح واقعہ کسی شخص نے، کو اللہ والا تھا، اللہ کا بزرگ تھا، اس کی غیبت بیان کی۔ اللہ بہتر جانتا ہے اس میں وہ بات تھی یا نہیں تھی۔ جب غیبت بیان کی تو انہوں نے، بزرگوں کو پتہ چلا کہ اس شخص نے میرے بارے میں نازیبہ الفاظ کہے ہیں، تو انہوں نے مٹھائی کا ڈبہ اس کے پاس بھیجا۔ وہ شخص حیران ہو گیا، اس نے کہا بھائی مٹھائی کس بات کی؟ تو لانے والے نے ان بزرگوں کا پیغام دیا کہ بزرگ اس بات سے بہت زیادہ خوش ہوئے ہیں کہ تم نے ان کی غیبت کی ہے۔ کیسے؟ کہتے ہیں بھائی دیکھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو بھی گناہ گار آدمی ہوں، بزرگوں نے یہ بات کہی، یہ پیغام دیا، تو میں تو گناہ گار آدمی ہوں، جو کچھ بھی کرتا ہوں پتہ نہیں اللہ میاں قبول فرماتے یا نہیں فرماتے، مگر تم تو اللہ کے نیک بندے ہو، تمہارے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ تم نے جو کام کیا ہے، میری غیبت کی ہے، تو اپنی نیکیاں میرے کھاتے میں ڈال دی ہیں اور میرے گناہ اپنے کھاتے میں ڈال دیے ہیں، اپنے ذمہ لے لی ہیں، تو میرے لیے یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ دیکھو بھائی، میں تو اتنی میری زندگی گزر گئی، میں نے جو بھی عمل کیا پتہ نہیں اللہ کو قبول ہوتا یا نہیں ہوتا، مگر جب میں آخرت میں جاؤں گا تو مجھے ایک ایک نیکی کی شدت سے ضرورت ہوگی، اور الحمدللہ تم نے تو اپنی نیکیاں میرے کھاتے میں ڈال دی ہیں، اور میری جو گناہ گار میں نے کام کیے ہیں، میرے جو ہے اس میں وہ تم نے مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ تم میری غیبت کر کے اپنی نیکیاں میرے کھاتے میں ڈال دی ہیں، اور میرے گناہ، میری سیاہ کاریاں، میری بدعمالیاں اپنے کھاتے میں ڈال دی ہیں۔ تو میرے لیے بہت بڑا خوشی کا مقام ہے کہ الحمدللہ مجھے بیٹھے بٹھائے اتنی نیکیاں مل گئی ہیں، اور وہ بھی صحیح، تو میرے لیے اس لیے اس خوشی میں مٹھائی کھاؤ۔ تو دوستوں بزرگوں بھائیوں، حقیقت میں یہی ہے کہ ہم جس کی برائی بیان کرتے ہیں اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس کے گناہ اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں اور اپنی نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم یہ کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں، اس سے ہمیں ہماری ذات کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے۔ روزوں میں تو یہ بات اور بھی زیادہ یعنی شدت کے ساتھ اس کی جو ہے گناہ اور بھی زیادہ شدید ہے کہ ایک تو روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ کے رضا کے لیے اٹھا ہے، بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، گرمی کے روزے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ وقت گزاری کے لیے، تفریح کے لیے کس کی غیبت بھی کرتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے اور پینے کو چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ آدمی میرے لیے کھانا پینا چھوڑ دے، جب تک وہ روزے کی دیگر لوازمات کو نہیں چھوڑے گا تو میں اس کو روزہ قبول نہیں کروں گا۔ فرمایا
حدیث قدسی ہے کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ برات کے اظہار فرما دیں یہ میرا بندہ روزہ تو رکھا ہے مگر ساتھ ہی کسی کی برائی بیان کرتا ہے، تو جو غلط بات ہے شریعت میں اس کا مرتکب بھی ہو رہا ہے، تو فرمایا مجھے اس کے کھانے پینے چھوڑنے کی حاجت نہیں ہے۔ لیکن کتنے بڑے نقصان کی بات ہے کہ آج روزہ رکھے ساتھ ہی کسی کی بد زبانی کرے، بدگفتاری کرے، اس سے بچنا چاہیے۔ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اگرچہ فرض ہی بساقت ہو جاتا ہے، مگر جو روزہ کا اصل روح ہے، جو روزہ کا اصل یعنی ایک معیار ہے، وہ حاصل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو غیبت جیسی بیماریاں اور برائیاں چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، روزہ اس کے اپنے تمام لوازمات کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ہمارا علینا